إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويدعون أجنحتهم لطالب العلم بالصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ، واللہ اعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ القدر کی اس آیت مبارک پر ارشاد فرماتی ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ لیلۃ القدر میں کثرت سے اترتے ہیں فرشتے اس رات مبارک میں، کیونکہ یہ رات بڑی برکت والی ہے اور بڑی رحمت والی ہے، اور ملائکہ کا نزول جو ہوتا ہے تو وہ بھی نزول برکت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے، جیسے کہ احادیث مبارک میں ثابت ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو یا قرآن پاک کے درس ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کا بیان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور اوپر آ کر سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب رحمت فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَيُحِيطُونَ بِحِلَقِ الذِّكْرِ، کہ جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، مراد ہوتا ہے قرآن و حدیث کے حلقے ہوتے ہیں، قرآن اور تفسیر کے حلقے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آ کر اپنی پروں کو پھیلا کے ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں باقاعدہ ایک مشہور واقعہ آیا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تہجد کی نماز میں، اور میرا بچہ بھی سو رہا تھا، اور میرا گھوڑا جو ہے وہ بھی بندھا ہوا تھا، کیونکہ جیسے دیہاتی زندگی ہوتی ہے کہ اسی جگہ پر جانور ہوتے ہیں، وہی آدمی سوتے ہیں، وہی آدمیوں کی زندگی گزرتی ہے، تو ابتدائی زمانے کے اندر بھی اسی طرح کا بود و باش تھا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جوں میں قرآن شریف پڑھتا تو گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع کر دیتا، تو مجھے خوف آتا کہ کہیں خدا نہ خواستہ جانور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو پاؤں مار دے، تو اس لیے پھر میں ذرا خاموش ہو جاتا تو گھوڑا بھی ٹھہر جاتا، اور اس کے بعد جب میں پھر تلاوت شروع کرتا تو گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو جاتا۔ تو اسی طریقے سے بڑی مشکل سے میں نے وہ تلاوت پوری کی اور تہجد کی نماز پوری کی، اور صلی اللہ علیہ وسلم آقا انعامدار سرکار مدینہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میرے ساتھ رات یہ واقعہ پیش آیا کہ جوں میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا جو ہے وہ فوراً کھڑا ہوتا تھا اور بدکتا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو بھی دکھا دیتے، تم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کے فرشتے اترے، تو ان فرشتوں کو دیکھ کر وہ گھبرا رہا تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو عذاب قبر دکھلا دیتے ہیں، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر پر عذاب ہوتا ہے اور قبر والے کی وہ آہیں اور تکلیفیں اور وہاں اس کیفیت عذاب کی جو آواز ہوتی ہے اس کو سب سن سکتے ہیں، مگر انسان اور جن جو ہیں ان کو اللہ پاک نے سننے سے روک دیا، کیونکہ اگر انسان بھی سن لیتے تو پھر کوئی آدمی اپنا مردہ دفن ہی نہ کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان جو کہ مکلف ہیں شریعت کے، اس لیے ان کو تو محفوظ رکھا ہے کہ وہ نہیں سن سکتے، لیکن فرمایا کہ باقی ہر چیز جو ہے وہ سنتی ہے۔
اور جانور بھی سنتے ہیں اور دیگر جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ بھی سنتی۔ تو اسی طرح سے احادیث مبارک میں یہ بات وضاحت سے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں، جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو، جہاں قرآن پاک کا درس ہو، جہاں قرآن پاک کا ذکر ہو، اور اسی طرح اگر کوئی ذکر کا حلقہ ہے یعنی حدیث کا حلقہ ہے تو حدیث بھی تو قرآن کی شرح ہے۔ اسی طریقے سے اور کتابیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں ان کے حلقے ہیں، یا ویسے بیٹھے ہوئے طلبۃ العلم جو ہیں آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، یا ویسے بیٹھے ہوئے بندے اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو ان کو آ کر اللہ کے فرشتے جو ہیں اوپر سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں آیا ہے کہ جب یہ فرشتے واپس آسمانوں پہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال فرماتے ہیں کہ کیف وجدتم عبادی، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ واللہ عالم، اللہ تو جاننے والے ہیں، لیکن یہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ان کا کرم ہے، یہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ان کا رحم ہے کہ جب رحمت ہو تو پھر بندہ اپنے بندوں کے بارے میں اللہ پاک پوچھتے۔ جیسے آپ کو کسی سے محبت ہو، چاہے آپ کو پتہ بھی ہو اس کے حال کا، تو آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہاں اس کا کیا حال ہے، خیریت؟ آپ اس کو ملے تھے اس کے بارے میں، حالانکہ اللہ تو سب جانتے، لیکن یہ پوچھنا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اپنے بندوں پہ اللہ کا کرم ہے۔ تو ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے دیکھا آپ کے بندے آپ کے ذکر میں، قرآن میں، حدیث میں مشغول تھے اور پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ تو ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ رب کریم، ان میں ایک آدمی جو ہے وہ تو درس سننے کے لیے نہیں آیا، وہ قرآن سننے کے لیے نہیں آیا، اس کو تو کسی آدمی سے ملنا تھا، اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا تو مجبوراً کھڑا ہو گیا کہ جب یہ آدمی اٹھے گا تو میں بات کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے کہ ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، اگر ان کو میں نے معاف کر دیا ہے تو ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی میں نے معاف کر دیا، چاہے وہ اس غرض سے بھی نہیں آیا تھا لیکن ان کے ساتھ بیٹھ تو گیا تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صالحین کی صحبت جو ہے اس میں اتنے بڑے منافع ہیں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی صرف آدمی صالحین کی صحبت میں جا کے بیٹھا رہے، صرف ان کی صحبت میں جا کے چپ کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ حاصل بھی نہیں کر رہا، لیکن ان کے بیٹھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رحمتیں فرما دے۔ اور اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں آیا کہ جو صحیح معنوں میں طالب العلم ہے، طالب العلم کا معنی یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا، باقی علوم دنیا حاصل کرنا جائز ہے، یہ نہیں کہ علوم دنیا منع ہے۔ کوئی آدمی انگریزی پڑھے، جغرافیہ پڑھے، سائنس پڑھے، تاریخ پڑھے اور دیگر علوم پڑھے، سب جائز ہے اور پڑھنے چاہیے تاکہ آدمی اغیار کا مقابلہ کر سکے، دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ جب تک وہ دشمنوں کی باتوں کو ہی نہیں سمجھے گا تو مقابلہ کیا کرے گا؟ اگر آپ مسلمانوں نے سائنس کے اندر ترقی نہ کی تو دشمن کا جواب کیسے دے سکے؟ وہ علم پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن جو اصل علم ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ باقی علوم جو ہے وہ تو دنیاوی اسباب کی حد تک ہمیں حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا کہ جب طالب العلم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے سچے دل سے، اخلاص سے، قلب سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے، یعنی تکریماً و اعظاماً، ورنہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے نیچے کوئی پر بچھائے جا رہے ہیں، اور نہ ان کو وہ پروں پر اٹھا کے کہیں پہنچا دیتی ہیں، یعنی اعظاماً اور تکریماً۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے کہ آدمی جھک جاتے ہیں، تو ملائکہ کے احکام الگ ہیں اور انسانوں کے احکام الگ ہیں۔ اللہ نے کسی انسان کو کسی انسان کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں دی۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ پاؤں پڑتے ہیں، یا لوگ جھک جاتے ہیں، یا لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو سیدھی بات سکھلاتا ہے کہ اللہ نے انسان کو سر بلند بنایا ہے کہ وہ کسی کے آگے نہ جھکے، اور جھکے تو اپنے مالک کے آگے جھکے، جھکے تو صرف اپنے خالق کے آگے جھکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور کریں، دنیا میں کتنے بڑے حیوانات ہیں اور بڑے بڑے جری اور قوت والے حیوانات ہیں، لیکن سب کو پانی پینے کے لیے گردن جھکانی پڑتی ہے۔
ایک اللہ نے بندہ ایسا بنایا ہے کہ پانی پینے کے لیے پانی اٹھاتا ہے، گلاس کو اوپر کرتا ہے، گردن کو جھکانا ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تیری گردن تو میں نے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنائی ہے، تجھے تو میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو انسان کے آگے جھکنا جو ہے وہ منع ہے۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، رکوع کی حالت میں لوگ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ جھک کے باقاعدہ پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گلے میں کپڑا ڈال کے پاؤں پہ باقاعدہ گر جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ اور بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ایک صحابی نے بوسہ دیا، تو وہ ان کا استدلال اس لحاظ سے غلط ہے کہ صحابی نے گر کے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے بوسہ دیا۔ تو اسی طریقے سے جیسے پیشانی پہ بوسہ دینا یہ بھی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بھی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ دیا۔ اسی طریقے سے ہاتھ کا چومنا بھی ثابت ہے، اسی طریقے سے آدمی کا گلے ملنا جو ہے وہ بھی ثابت ہے، اور گلے مل کر پیشانیوں پہ بوسہ دینا یہ بھی ثابت ہے احادیث پاک سے۔ لیکن یہ رکوع کی حالت میں جھکنا، کسی کے پاؤں پڑنا، یا کسی کے پاؤں پہ اپنا سر رکھ دینا، یا کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو جانا، یا جیسے رواج ہوتا ہے کہ سردار کھڑا ہو تو لوگ سارے بیٹھ جائیں، اور اگر سردار بیٹھ جائے چارپائی پر یا کرسی پر تو سارے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، حضور پاک نے منع فرمایا لا تفعلوا كما يفعل الاعاجم۔ آپ نے فرمایا یہ عجمی لوگوں کی، مراد عجم سے اس وقت ہے یعنی فارس اور روم کافروں کی عادات ہیں کہ وہ اپنے سرداروں کے آگے ایسی تعظیم بجا لاتے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تعظیم ہے اور محبت ہے تو السلام علیکم۔ دیکھو نا جی، اگر آپ نے مثلا میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا یا میں نے آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تو آپ کو کیا ملا اور مجھے کیا ملا؟ لیکن جب میں نے کہا السلام علیکم کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تو میں نے تمہیں دعا دی اور تم نے بھی مجھے دعا دی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی تم پر سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکات بھی ہو۔ تو اب اس میں تو ہم دونوں کا فائدہ ہوا کہ میری زبان سے تمہارے لیے دعا نکلی اور تمہاری زبان سے بھی میرے لیے دعا نکلی۔ لیکن اگر محض میں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیا اور تم نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیا، نہ مجھے کوئی فائدہ ہوا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوا، ما سوا اس کے کہ متکبر کے تکبر میں اور اکڑ میں اضافہ ہو گیا، کہ وہ متکبر جو ہوتا ہے وہ اور اکڑ گیا کہ میں شاید اتنی بڑی بلا ہوں کہ لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں اور لوگ میرے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ تو اور اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر ایسے متکبر لوگ ہوں تو ان کے آگے تکبر کرنا بھی ٹھیک ہے، یعنی ان کو بالکل اکڑ کے ملو تاکہ ان کا تکبر ٹوٹے، ان کی فرعونیت جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے، ان کے غرور کو آپ توڑ ڈالیں۔ اگر آپ نے احترام کرنا ہے تو علم کا احترام کریں، آپ نے احترام کرنا ہے تو اہل اللہ کا احترام کریں، آپ نے احترام کرنا ہے صحیح معنوں میں تو احترام کے قابل ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ہوں، جو اللہ کے ہاں پیارے ہوں۔ اور ہم وی آئی پی سمجھتے ہیں اس آدمی کو جو فاسق ہو، جو فاجر ہو اور شرابی ہو اور انگریز کی عین نقل اصل کاپی نظر آتا ہو، جس نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی اور صرف کوئی جھوٹا موٹا عہدہ ہو دنیا میں اس کے پاس، ہمارے ہاں وہ وی آئی پی ہوتا ہے۔ حالانکہ اصل میں تو وی آئی پی وہ ہوتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا زیادہ اکرام کا مستحق ہے، وہ اتنا زیادہ تکریم کا مستحق ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بھائی حضرت جعفر جب آئے، حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان کی خدمت میں آتی ملنے کے لیے، حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی اتنی بڑی عزت عطا فرماتے اپنی بیٹی کو۔ اور بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے گھر میں آتے تو میں حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی استقبال کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنے ابا جان کا استقبال کر سکوں۔ تو اصل میں احترام کے قابل تو ہمارے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ کے صحیح بندے ہوں، جو اہل اللہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور حضور پاک کے فرمان پر مٹنے والے ہوں،
وہ قابل احترام ہوتے ہیں، وہ قابل توقیر ہوتے ہیں اور وہ قابل تعظیم ہوتے ہیں۔ باقی یہ جو دنیا میں رسمیں ہیں یہ تو رسمیں ہیں۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جب وہ طالب العلم چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی اتنا کیوں تعظیم لطالب العلم، اس علم کے طالب کی عزت اور عظمت کرنے کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر بھی رات ایسی ہے کہ جس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان کی تعداد۔ اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے دور میں اور پہلی امتوں کے زمانے میں اگر فرشتے اترتے تھے تو اللہ کے نبیوں کے لیے اترتے تھے۔ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اللہ کے فرشتے اترے تو بی بی مریم علیہ السلام کے لیے آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے لیے آیا۔ لیکن فرمایا یہ شان ہے امت محمد مصطفیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو ایسی شان عطا فرمائی اور ایسی شان والی رات عطا فرمائی کہ اب اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے لیکن امت کے لیے بھی فرشتے اتر رہے ہیں اور ساری رات ان فرشتوں کے نزول کا تانتا بنا رہتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جب سیدنا ابراہیم، بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے ایک عالم نے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتہ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ آگ میں ڈالے گئے تو جنت سے ان کے لیے کھانے بھیجے اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا اور اس آگ کو ایسا معتدل بنا دیا گیا کہ نمرود جو بادشاہ تھا جس کے حکم سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وہ اپنے محل کے آخری چھت پہ کھڑا تھا اور نظارہ کر رہا تھا اس آگ کا کہ 1 میل ضرب 1 میل اتنا بڑا الاؤ جلایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یعنی 1 میل مربع سب آگ ہی آگ تھی۔ اور وہ جناب مکان پہ بیٹھا محل پہ دیکھ رہا تھا کہ میرے دشمن ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ذرا پردے ہٹا دو، کیوں اللہ چاہے تو شیطان کو بھی تو دکھلا دیتے ہیں نا۔ تو نمرود بھی تو ایک کافر تھا، اس کے لیے ذرا پردے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جنت کا لباس پہنے ہوئے جنت کے پھل کھا رہے ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہنے لگا بھی رب تو پھر ابراہیم کا ہی رب ہے، رب تو وہی رب ہے جس نے اس آگ کو بھی گلزار بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے عالم نے نقطہ لکھا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتے اترے تو آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی، تو اگر ہمارے لیے فرشتے لیلۃ القدر میں اتر رہے ہیں تو جہنم کی آگ کو اللہ نہیں ٹھنڈا کر دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں جہنم کی آگ سے بچا لے؟ تو اس لیے فرمایا، لیکن فرمایا کہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے اترے ہیں تو انہوں نے فرشتوں کے استقبال میں کیا کیا کہ فوراً ایک بچڑا بھونا ہوا لے آئے، لیکن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے دلوں کو پختہ کر کے پیش کریں، یعنی دلوں کے اندر اللہ کی توحید آ جائے، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی عظمت آ جائے، شان رسالت آ جائے، اتباع شریعت آ جائے، تاکہ دل صاف ہو جائیں۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اور ملائکہ کی نظر کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ انہوں نے فرمایا انسانوں کی نظر جو ہے وہ انسان کے بدن پہ ہوتی ہے اور اللہ کے فرشتوں کی نظر جو ہے وہ ارواح پہ ہوتی، روحوں پہ نظر ہوتی ہے، ان کی نظر جو ہوتی ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو اس سے مراد کوئی یہ تو نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام نعوذ باللہ فساد کریں گے۔ آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، آدم علیہ السلام تو خلیفہ ہے، آدم علیہ السلام تو معصوم ہیں، آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی نسل جو آگے پیدا ہوگی، جو ذریت آگے پیدا ہوگی، وہ دنیا میں فساد کریں گے، کیونکہ ان کی نظر جو تھی وہ ارواح پہ پڑ رہی تھی اور ہماری نظر جو ہے وہ ابدان پہ پڑ رہی ہوتی کہ ہم ظاہری بدن دیکھتے ہیں کہ فلانے آدمی کے کپڑے کیسے ہیں، فلانے آدمی کا لباس کیسا ہے، فلانے آدمی کا شکل کیسی ہے، فلانے آدمی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ اللہ کے ملائکہ روح جو ہے اصل اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ایمان بھی ہے کہ نہیں،
اعمال صالحہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو لہذا علماء نے فرمایا کہ ہر بندے کو یہ چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اور رمضان کی رات میں اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے، تاکہ جب ملائکہ کی نظر پڑے تو ان کے لیے ان کی زبانوں پر ہمارے لیے دعائیں نکلیں. ایسا نہ ہو کہ اس رات میں بھی ہمارے لیے بد دعا نکل جائے. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اتنی کثرت سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جب بندے اللہ کے آگے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں میرا مولا یہ تیرے بندے ہیں، اور خالص تیری رضا کے لیے انہوں نے سارا دن روزے میں گزارا ہے، اور ساری رات انہوں نے تیری عبادت میں گزاری ہے، اور یہ تیرے دربار میں معافی کے طلبگار ہیں، اور تجھ سے عفو اور عافیہ کے طلبگار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ جب آمین کہیں گے تو لا شک فی ذالک، اللہ کی رحمت سے وہ دعائیں جو ہیں بڑی جلدی مقبول ہو جاتی. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس فرشتوں کے اترنے کا مقصد کیا ہے. فرشتوں کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی رحمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ آسمان سے اب برکات اور رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور پھر فرشتوں کی اتنی کثرت ہے زمین پر کہ زمین تنگ آ گئی ہے، اور فرشتے جو ہیں ہر مسلمان پہ سلام کہہ رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں نظر آئیں یا چاہے ہمیں نظر نہ آئیں. اسی لیے حکم ہے نا کہ آدمی اگر گھر میں داخل ہو اور گھر کے اندر کوئی آدمی بھی نہ ہو پھر بھی کہے السلام علیکم، اس لیے کہ اگر کوئی بھی نہ ہو اللہ کے فرشتے تو ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تو ہر گھر میں ہوتے، صرف اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں فوٹو لٹکائے جائیں، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے رکھے جائیں، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں اور ڈیکوریشن پیس میں بت رکھے جائیں یا ایسے مجسمات رکھے جائیں جو اسلام کے خلاف ہیں. وہاں اللہ کے فرشتے نازل نہیں ہوتے. یا ایسی جگہ کہ جن گھروں میں ناپاکی ہو کہ آدمی بلا وجہ جنب کی حالت میں ہے اور پڑا ہوا ہے کہ اچھا جی غسل کروں گا اور اچھا اٹھوں گا اور کروں گا، تو پھر بھی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جب چونکہ اللہ کے فرشتوں کو نجاست سے، اللہ کے فرشتوں کو ان چیزوں سے بڑی نفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور کے گھر مبارک سے اور کس کا گھر شان والا ہوگا. تو کچھ دنوں کے لیے جبریل نہ آئے تو حضور پاک کو بڑی تشویش ہوئی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ گھر کی صفائی کرو. تو گھر کی صفائی کی گئی تو ایک چارپائی کے نیچے چھوٹا سا کتے کا ایک پلا جو تھا وہ چھپا ہوا تھا، تو اس کو نکالا گیا اور گھر صاف کیا گیا. تو جبریل آ گئے تو انہوں نے کہا حضور ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس گھروں کے اندر کتے رکھے جائیں، ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر تصویریں رکھی جائیں، ایسے گھروں میں ہم داخل نہیں ہوتے کہ جس کے اندر تمثیل رکھی جائے. اور آپ اسی سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے کعبے سے بڑا گھر کون سا ہوگا. لیکن جب اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، حضور پاک نے سیدنا ابی بکر کو بھیجا، سیدنا علی کو بھیجا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آپ نے حکم فرمایا کہ اللہ کے کعبے کے اندر تمام بتوں کو نکال دو، تمام تصویروں کو مٹا ڈالو، تاکہ میں اس وقت داخل ہوں جب پورا اللہ کا گھر جو ہے وہ صاف ہو چکا. اس لیے اپنے گھروں میں خصوصی طور پر، لیکن یاد رکھیں کہ بعض تصویریں جو ہیں وہ مجبوراً آدمی رکھتا ہے، جیسے اپنے آئیڈینٹی کارڈز ہیں یا پاسپورٹ وغیرہ کے لیے ضروریات ہے، یہ ضرورت ہے. یعنی یہ تصویر ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم اس کی کوئی عزت کرتے ہیں یا اس کی کوئی عظمت کرتے ہیں یا اس کی کوئی عبادت کرتے ہیں، یا اس کو ہم نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ اس کو ہم چومتے ہیں یا چاٹتے ہیں. یہ تو صرف مجبوری ہے کہ ایک پہچان جو ہے آج کل دنیا میں بڑی مشکل ہو گئی. اتنی پابندیوں کے بعد بھی حالات بڑے خراب ہیں. تو اگر یہ پابندیاں نہ ہوں تو خدا جانے کیا ہو جائے. تو مجبوراً جو چیزیں ہیں جب ان کو بند کر کے رکھا جائے، ان کو احتراماً اور تعظیماً نہ لٹکایا جائے، تو اس کا رکھنا جو ہے مجبوراً علماء نے فرمایا کہ وہ جائز ہے. یا آپ نے ایک چیز کو بند کر کے جیب میں ڈال دیا ہے، مقصود تعظیم اور تکریم نہیں ہے، تو پھر الحمدللہ نماز بھی صحیح ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو بھی جانتے ہیں. اس لیے جیسے اخبارات ہیں آج کل بھرے ہوتے ہیں، تو آدمی جب پڑھ لے تو ان کو لپیٹ شپیٹ کے کہیں رکھ دے تاکہ سامنے وہ نظر نہ آئے اور اس کی تعظیم اور اکرام مقصود نہ ہو. کیونکہ مجبوری ہے کہ اب آپ اخبار پڑھنا بھی مجبوری ہے اور اس کے اندر جو تصاویر ہیں آخر آپ کیا کریں گے. تو اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے
کہ اگر تو بالکل بے فائدہ ہے پھاڑ ڈالیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے کہ آپ نے ساتھ خبر بھی پڑھنی ہے تو پھر اس کو پڑھنے کے بعد لپیٹ کے چھپا کے رکھ لیں، تاکہ سامنے جب نماز پڑھیں تو کوئی چیز سامنے نہ آئے اور آپ کی قلب کے لیے تشویش کا باعث نہ بن سکے۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نزول الملائکہ ہوتا ہے اس رات میں، اور ان کا نزول جو ہے وہ برکت کے لیے ہوتا ہے، ان کا نزول جو ہے وہ رحمت کے لیے ہوتا ہے، اور ان کا نزول جو ہے وہ کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا الرُّوحُ تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اترتے ہیں ملائکہ اور روح، یاد رکھو روح، اس کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں، یاد رکھیں کہ روح سے کیا مراد ہے۔ اللہم صلی علی، اتنے میں آپ درود شریف تو پڑھ سکتے تھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب لفظ آ گیا نا ملائکہ، ملائکہ کہتے ہیں فرشتے، تو روح سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ روح سے ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام۔ چلو اگر جبریل علیہ السلام مراد ہیں تو جبریل بھی تو فرشتہ ہیں، تو جب پہلے فرشتوں کا ذکر آ گیا تو پھر روح کا علیحدہ ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یعنی پہلے تو لفظ آ گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ تو جبریل بھی تو ملائکہ میں شامل ہے، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، کہ پہلے تو ذکر کیا گیا عام لیکن بعد میں تخصیص کی گئی، اس تخصیص سے شرف ملتا ہے جبریل علیہ السلام کا، جیسے آتا ہے نا کہ ملائکت ہی، پھر آ گیا تھا جبرائیل و میکالا، تو ورنہ ملائکہ میں جبریل بھی شامل ہے اور میکائیل بھی شامل ہے، لیکن ان کا جب پھر علیحدہ ذکر کر دیا جائے تو اس کی عظمت مراد ہوتی ہے اور شان مراد ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا تھا نا فیہما فاکہہ، اب فاکہہ میں سب کو جا کے لیکن نخل و رمان، پھر ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا۔ اس لیے قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز تعمیم کے بعد تخصیص آئے، اس کو کہتے ہیں عطف الخاص علی العام، یا تخصیص بعد التعمیم، یعنی پہلے تعمیم تھی بعد میں تخصیص آ گئی، تو اس سے مراد ان کی رفع شان ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ روح سے مراد جو ہے جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ روح کا لقب جو ہے جبریل علیہ السلام کے لیے بھی قرآن پاک میں آیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا قرآن لے کے کون اترا ہے؟ جبریل، اور وہ امین بھی ہے، تو اس کا لقب روح بھی آیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہاں بھی روح سے مراد جو ہے جبریل علیہ السلام۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، روح جو ہے جیسے ملائکہ ایک علیحدہ جنس ہے، انہوں نے کہا روح مستقل ایک اور اللہ کی مخلوق ہے، ایک اور اللہ کی مخلوق ہے، نہ تو وہ فرشتوں میں شامل ہیں اور نہ انسانوں اور جنوں میں شامل ہیں، بلکہ وہ ایک علیحدہ مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس و ذکر میں مشغول ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں یعنی وہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بھی زمین پہ اترتی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ روح سے مراد جو ہے یہ لقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا ہے، کہ اللہ نے ان کو بھی فرمایا کہ روح من، اور روح اللہ ان کا لقب آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حی فی السماء یرزق، آسمانوں میں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو بھی اتارا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے فرمایا کہ روح کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے بھی آیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کیا یعنی قرآن۔ تو قرآن کو بھی روح کیوں کہا گیا؟ کہ جیسے روح ہمارے بدن کی اگر روح ہے تو ہم زندہ ہیں، روح نہ ہو تو ہم مردہ ہیں، اسی طرح قرآن ہے تو ایمان باقی ہے، اگر قرآن نہ ہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہمارے اس بدن کے لیے یہ روح ضروری ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے ایقان کے لیے اور ہمارے آخرت پہ یقین کے لیے اللہ کے قرآن پہ ایمان ضروری ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اسی یعنی رات میں قرآن اترا تو اب ملائکہ آ رہے ہیں اور وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال پہلے قول کی طرف اکثر ائمہ رحمت اللہ علیہم ہیں، چاہے کہ اس کو مفسر نے قیلہ کے ساتھ نقل کیا ہے، یعنی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ قول راجح نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا قیلہ،
قیلا جب آئے تو مراد ہوتا ہے قول ضعیف، یعنی کہا گیا، یعنی یہ بھی نہیں کہ کس نے کہا، قیلا کہا گیا ہے، یعنی یہ بھی ایک قول ہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ قول اتنا قوی نہیں ہے۔ تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تو اس کو بہرحال ایسا قول قوی نہیں فرمایا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے پابندی ہی نہیں لگائی، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا اترتے ہیں فرشتے اور روح، تو اب جو بھی ہے اگر مراد جبریل علیہ السلام ہے تب بھی ٹھیک ہے، اب اگر وہ علیحدہ کوئی مخلوق ہے تب بھی ٹھیک ہے، جو بھی چیز ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جب ایک چیز کو عموم پہ چھوڑ دیا ہے تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن میں عمومی انداز میں ذکر فرمائے تو اس کو تم عموم پہ رہنے دو۔ اس لیے فرماتی ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ، فرماتی ہیں قیلا کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہو تو پھر ہوگا عطف الخاص علی العام۔ وقیلا وہ کہتے ہیں ہم ضرب من الملائکہ، کہتا ہے کہ وہ بھی ملائکہ کی ایک قسم ہے، ان کو روح کہا جاتا ہے۔ بہرحال مفسر فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس تفصیل اور اس بحث کو دیکھنا ہے تو پھر سورۃ النبا میں پوری تفصیل کے ساتھ اس بحث کو پڑھ کر چکا ہوں، تو آپ سورۃ النبا میں جا کر دیکھ لیں۔ وقولہ تبارک و تعالی من کل امر، قال مجاہد سلام ہی من کل امر، وقال سعید بن منصور حدثنا عیسیٰ بن یونس قال حدثنا بشر مجاہد قولی سلام ہی قال ہی سالمۃ امر حکیم۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، تو من کل امر سے کیا مراد ہے؟ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بعد نے فرمایا کہ من کل امر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کا نزول جو ہے، نزول من السماء الى الارض جو ہے ملائکہ کا، من کل امر یعنی من اجل کل امر، یعنی ہر کام کے لیے، یعنی جب وہ اترتے ہیں تو ہر معاملے میں برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہ، من کل امر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات مبارک میں ان کو جو تنفیذ کے لیے سپرد کرتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کے رزق اتنی بڑھا دیا گیا، فلاں آدمی کی اتنی اولاد ہوگی، فلاں آدمی کی موت آئے گی، فلاں آدمی کو حج نصیب ہوگا، فلاں آدمی کو یہ ہوگا، فلاں آدمی کا یہ ہوگا، ایک سال کے اندر جو جو امر پیش آنا ہے اس کی پوری یعنی تفصیل جو ہے وہ ان چار ملائکہ کو دے دی جاتی ہے تدبیر اور تنفیذ کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ امر جو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما چکے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقدیر میں طے فرما دیا ہے، وہ لے کے آتے ہیں، ان کو اسی مہینے اسی رات کے اندر پورے سال کے احکام مل جاتے ہیں۔ اسے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اور یاد رکھیں یہاں علماء نے ایک بڑا عجیب نکتہ اور اشارہ بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہاں یہ نہیں ایک جگہ تو آتے ہیں نا وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، اور یہاں ہے کہ باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے۔ علماء نے لکھا اجازت کا مطلب تو تب ہے جب اجازت مانگی جائے تو ملے۔ ایک تو ہے نا کہ اللہ حکم دیں گے اترو، وہ تو اتریں گے، اللہ حکم دیں گے چڑھو، وہ تو چڑھیں گے، لیکن یہاں یہ آیا ہے کہ باذن ربہم، اللہ کے اذن سے، اپنے رب کے اذن سے۔ انہوں نے کہا اس میں یہ اشارہ ہے کہ ملائکہ مومنین کے ملنے کے لیے اپنے اللہ سے اذن مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دو ہم بھی لیلۃ القدر میں اتریں، ہم بھی جا کے امت محمد مصطفیٰ کو دیکھائیں۔ تو ان کو امت رسول پاک سے کتنی تعلق ہے۔ اب اگر آگے آئیں اور ہم انگریز بنے ہوئے ہوں تو کیا کہتے ہوں گے؟ آگے آئیں تو ہماری شکلیں ماشاءاللہ داڑھی بھی غائب اور جناب دین بھی غائب اور سنت بھی غائب، اور آگے آئیں تو دیکھیں کہ کسی نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں ایسی ماشاءاللہ کہ دور سے جانور نظر آئے، اور کسی نے جناب ایسے کلین شیپ کی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، بیچارے کا بال کبھی آیا ہی نہیں ہے ادھر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیا کہتے ہوں گے فرشتے کہ یہی ہے امت محمد؟
یہی امت رسول اللہ ہے جن کو اپنے نبی کے چہرے کا حیا بھی نہیں ہے، نہ حضور کی داڑھی تھی، تو آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کو کیوں بری لگتی ہے؟ مجھے آخر سمجھائیں کہ آپ جناب نام چوم لیتے ہیں حضور کا، اور یا تو مجھے بتلائیں کہ حضور کی داڑھی مبارک نہیں تھی۔ اگر حضور کی داڑھی مبارک تھی اور داڑھی جمال نہ ہو، حسن نہ ہو، نعوذ باللہ، یعنی آدمی کی خوبصورتی میں اضافہ نہ ہو بلکہ آدمی کو خراب کر دی ہو، تو اللہ نے اپنے نبی کے چہرے کو بگاڑا؟ آخر مجھے سمجھائیں، عقل سے، نقل سے، دلیل سے، کسی تھیوری سے، منطق سے، کسی وجہ سے تو آخر آپ مجھے قائل کریں نا کہ بھئی 1,24,000 نبی گزرا ہے جن میں ایک پیغمبر بھی بغیر داڑھی کے نہیں، علیہم الصلوات والسلام، اور ہر نبی کے ہزاروں صحابہ اور لاکھوں صحابہ گزرے ہیں جو ایک بھی داڑھی کے بغیر نہیں، ہر امت میں لاکھوں اللہ کے اولیاء گزرے ہیں جو ایک بھی داڑھی کے بغیر نہیں۔ اگر ہے تو مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ جی فلاں صحابی داڑھی نہیں رکھ سکتے، کسی کا نام نہیں، یا چلو آپ جس پیر کو مانتے ہوں اسی پیر کا مجھے بتلائیں، کہیں جی اس پیر کی داڑھی نہیں تھی اور پیر نے حکم دیا تھا بھی داڑھی مڈاؤ، اچھی نہیں لگتی۔ کیا کر مجھے آپ قائل کریں؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، اور یاد رکھیں کہ جس کو آپ سمجھتے نہیں معمولی سی چیزیں چھوڑو جی کیا ہے داڑھی کیا ہے، داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے اور داڑھی کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ داڑھی کیا، چھوڑو یار کیا داڑھی ہے، کہ اس نے سنت رسول پہ اعتراض کیا، اور جب سنت رسول پہ کوئی اعتراض کرے تو وہ اس مسلمان نہیں رہتا۔ ایک ہے کہ داڑھی نہیں رکھتا گناہ گار ہے، وہ کہتا ہے ابھی داڑھی سنت ہے، حضور کا فرمان ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، میں زن غلام ہوں، بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہوں، حضور ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بیوی تو نہیں بخشتی ہے تو جوتے مارے گی اگر داڑھی رکھوں گا تو، اللہ تو بخش دے گا قیامت میں، یہ بیگم تو بخشتی نہیں، اور اگر میں داڑھی رکھ لوں تو دوسری عورتیں بھی مجھے نہیں دیکھتی، وہ کہتی ہیں یہ تو داڑھی والا ہے۔ اس طرح داڑھی نہ رکھنے سے مجھے لائسنس ملا ہوا ہے، میں جس کی بیٹی کو دیکھوں، جس کی بیٹی کو چھیڑوں، جس کو سیٹی ماروں، جس کو گالی دوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان سے کہو جب جبریل آگے دیکھے گا ہماری حالت کو، جب اللہ کے فرشتے آگے نیچے آگے دیکھیں گے ہماری حالت کو، اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ قادر ہے، آج اگر وہ صحابہ کو دوبارہ قبروں سے کھڑا کر دے، وہ ہمیں دیکھیں تو وہ کہیں گے بھی یہ سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج حضور کے صحابہ پھر کھڑے ہو جائیں قبروں سے، اللہ تو قادر ہے نا، جب وہ ہمارے شکل دیکھیں گے، ہمارے عمل دیکھیں گے، ہمارے قول دیکھیں گے، ہمارے فعل دیکھیں گے، وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ پتہ نہیں کون سی جنس ہے، جو بلا ہے لیکن مسلمان کم از کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب ان کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سی نرالی جنس ہے، یہ تو کوئی دیوانے معلوم ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے عزیز، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کو اپنے کعبے میں حاضری بخشی ہے، اللہ نے آپ کو دیار حرم نصیب کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دی ہے، اللہ نے آپ کو محبت الوحی، جہاں وحی کی بارش ہوتی تھی اور اللہ کا قرآن اترتا تھا، اور جس مقام پہ اللہ کے نبیوں نے، پیغمبروں نے طواف کیے ہیں، آج تم خوش نصیب ہو وہاں طواف کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنے چہروں کو سنت کے مطابق بنائیں، کم از کم اپنے چہروں پہ حضور پاک کی سنت کو آنے دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں، حضور پاک کا لباس اختیار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، پانی پینا، کھانا کھانا، مسواک فرمانا، آپ کا کنگھی فرمانا، ہر اس عمل کو، جب حضور محبوب ہیں تو محبوب کا ہر عمل محبوب ہونا چاہیے، محبوب کا ہر فرمان محبوب ہونا چاہیے، محبوب کی ہر بات جو ہے وہ ہمیں محبوب ہونی چاہیے۔ محبوب کا معنی یہ نہیں ہوتا
کہ زبانی طور پر تو آپ دعوے کریں کہ حضور ہمارے محبوب ہیں اور ہمیں سب سے پیارے ہیں اور ہماری جان آپ پہ قربان ہے، ہم آپ کے صدقے ہیں، ہمارے بچے آپ پہ قربان ہیں، اور حضور فرمائے کہ ایک داڑھی رکھ لو تو کہا جی یہ تو مشکل ہے، یہ تو جی بڑا مشکل کام ہے حضرت، داڑھی رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر ایٹیکیٹ ہمارا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور ہم پھر ماڈرنائز لوگوں میں کیسے ان کی میٹنگز اٹینڈ کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ تو بڑے اولڈ فیشن کے لوگ ہیں اور بڑے پرانے اور گھٹیا لوگ ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں، ہمیں ذرا حضور آپ پیارے بڑے پیارے ہیں لیکن ہم شکل کافروں کی بنائیں، آپ ہمیں بڑے محبوب ہیں لیکن لباس ہم یہودیوں کا پہنیں، آپ ہمیں بہت ہی پیارے ہیں لیکن ہم نصرانیوں کی طرح کھڑے ہو کے کانٹے سے کھائیں گے، آپ ہمیں بہت ہی محبوب ہیں لیکن مشرکین مکہ کی طرح ہم قبروں پہ سجدے کریں گے، آپ ہمیں بہت ہی محبوب ہیں لیکن ہم حلال کا کوئی فکر ہی نہیں کریں گے، آپ ہمیں بہت ہی پیارے ہیں لیکن سود کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ انسان، یہ مسلمان کا کام ہے، ایمان سے کہو، اسی کو مسلمان کہتے ہیں، پھر مسلمان کہلا کے اسلام کو ہمیں بدنام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بنے تو ٹھیک ٹھاک مسلمان بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن جاؤ، کہ کبھی مسلمان بن گئے، کبھی کافر بن گئے، کبھی ہندو بن گئے، کبھی کچھ بن گئے، کبھی موقع ملا تو اللہ کی نماز بھی پڑھ لی، کبھی موقع ملا تو شاہ حسین بھی کہہ لیا، کبھی موقع ملا تو تازیہ شریف کو بھی چوم لیا، کبھی موقع ملا تو دلدل کے نیچے سے بھی گزر گئے، کبھی موقع ملا تو پنجے کو بھی سلام کر لیا، کبھی موقع ملا تو قبروں پہ طواف بھی کر لیا، کبھی موقع ملا تو درختوں کو بھی چوم لیا، سب کو راضی کر لیا۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ ڈرامہ ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدھا مسلمان چاہتے ہیں۔ ان ھذا صراطی مستقیما، 5 دفعہ نماز پڑھتے ہو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ٹیڑھی میڑھی ادھر بھی چلی جائے، ادھر بھی چلی جائے، ادھر بھی چلی جائے، ادھر بھی چلی جائے۔ وہ مستقیم کا تو معنی یہ ہے کہ بالکل سیدھی راہ، اور وہ سیدھی راہ کن کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ نہ جن پہ تو نے غضب کیا ہے یا جو گمراہ ہیں، اور جن پہ انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ دعا کرو اللہ آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور اسی پہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، سب کو صراط مستقیم نصیب فرما دے، اور سب کو حضور پاک کی صحیح محبت نصیب فرما دے، صحیح معنوں میں حضور کا عاشق بنا دے، حضور کا غلام بنا دے۔ ایمان سے کہو، دنیا میں آدمی کو عورت سے، لڑکوں سے عشق ہوتا ہے، اس کی شکل بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ اس کے عادات اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر اس کو جو چیز پسند ہو کھانے میں وہی پکائے گا، جو پہننے میں پسند ہو وہی پہنے گا، اس کو جو شکل اچھی لگے وہ کہے نہیں جی نہیں، وہ آپ نے کل جو جوڑا پہنا ہوا تھا نا وہ جو پہنا کرو، یہ نہیں اچھا لگتا مجھے، اچھا جی ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں پہنوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم ایک لڑکے کے لیے، ایک عورت، گندی عورت کے لیے تم اس کی تعمیل کرتے ہو اور میرے محمد مدنی کی تعمیل نہیں کرتے، پھر دعویٰ بھی کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، پھر دعویٰ بھی کرتے ہو کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول کا معنی اتباع رسول اللہ، کہ حضور کی اتباع آئے، سنت کو مضبوطی سے آدمی تھام لے، اور حضور کے قول، فعل، عمل، اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے نمونہ بنایا ہی محمد مدنی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نجات چاہتے ہو تو ماڈل صرف ایک ہے جو محمد الرسول اللہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ فرمایا نمونہ، صرف نمونہ جو ہے صرف وہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ۔ تو نمونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہی لباس اختیار کرو، وہی شکل اختیار کرو، اسی طرح کا اٹھنا اختیار کرو، اسی طرح کا بیٹھنا اختیار کرو، اسی طرح کا چلنا اختیار کرو، اسی طرح کا بولنا اختیار کرو، کہ تیری ہر ادا میں سنت کی جھلک نظر آئے۔ اسی کا نام ہے ولایت۔ ولایت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ضرور کوئی کرامتیں ظاہر ہوں اور کوئی بڑی بڑی باتیں ظاہر ہوں، نہ،
ولایت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کی نظر پڑے تو اس کی ہر ادا میں سنت کی جھلک نظر آئے، سنت کی تفسیر نظر آئے، سنت کی اتباع نظر آئے، وہ نمونہ نظر آئے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی، مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اور آپ کو اور ہمیں ایک جذبہ دے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ من کل امر کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ من اجل کل امر، اور ایک مفسر فرماتا ہے کہ یہ ہے کہ ہر طرف سے سلام ہیا من کل امر، یعنی ہر امر، ہر جانب، ہر لحاظ سے یہ رات جو ہے باعث سلامتی ہے۔ اور اسی طرح فرماتی ہیں حضرت مجاہد، فرماتی ہیں سلام ہیا یعنی من کل امر سلام ہیا، قال ہی سالمۃ لا یستطیع الشیطان ان یعمل فیہا سوءا او یعمل فیہا اذن، کہ اللہ نے اس رات کو ایسا سلامتی والا بنایا ہے کہ اس میں شیطان کوئی برائی نہیں کر سکتا، اور شیطان کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور کسی کو کوئی اذى نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ رات جو ہے اتنے بڑے شان والی ہے اور اتنی بڑی سلامتی والی ہے۔ ایک قول مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی نقل فرما دیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال قتادہ، حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ تقضى فی الامور وتقدر الاجال والارزاق، انہوں نے فرمایا کہ اس میں ہر امر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیا معنی؟ یاد رکھو، حالانکہ فیصلہ تو زمین آسمان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہو گیا، یعنی ابھی آسمان اور زمین نہیں بنے تھے، 2000 سال قبل اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، اور تمام چیزیں جو ہیں لکھ دی گئیں، اور اس کے بعد قلم توڑ دیا گیا اور سیاہی خشک کر ڈالی گئی اور صحیفے لپیٹ دیے گئے اور ان کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ تقدیر کے فیصلے ہو چکے، ایک یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ایک سال کے اندر جو اوامر و احکام ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو تنفیذ امور کے لیے اور تدبیر امور کے لیے ان ملائکہ کو سپرد کر دیتے ہیں کہ بھئی اس سال کے اندر ہم نے یہ فیصلے فرمائے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ بھی دراصل تقدیر میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے دعا کی تو ہم منظور فرمائیں گے اور نہ کی تو ہم نہیں کریں گے، یہ بھی دعا، یہ بھی تقدیر میں ہوتا ہے۔ اس نے اگر والدین کی اطاعت کی تو اس کی عمر اتنی، اور والدین کی نافرمانی کی تو پھر اس کی عمر اتنی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی تقدیر کے اندر موجود ہوتی ہیں، صرف ان کا چونکہ فرشتوں کو کوئی علم نہیں ہوتا تو فرشتوں کو دیا جاتا ہے فیہا یقدر الاجال، کہ فلاں کی موت فلاں وقت ہوگی، فلاں پیدا ہوگا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جن کو حج نصیب ہونا ہو وہ بھی لیلۃ القدر کی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں حاجی ہوگا، اس سال فلاں آدمی کو عرفات کی حاضری نصیب ہو۔ حالانکہ اصل فیصلے تو پہلے ہو چکے، لیکن فرشتوں کو اس وقت ملتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا دیکھیں نا جی، ایک آرڈر ہے، ایک پہلے ایک چیز کمپیوٹر میں فیڈ تو ہے، لیکن ایک آدمی اسی کو ہاتھ لے کے اس کمپیوٹر سے ایک مہینے کی جدول نکال لیتا ہے اور آپ کو دیتا ہے کہ جی اس مہینے میں آپ دیکھ لیں یہ ہے۔ تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہے اس میں تو ہر چیز ہے، ہر چیز لکھی ہوئی، لیکن ملائکہ کو سپرد کر دی جاتی ہے۔ جیسے فرمایا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ وقولہ تبارک و تعالی سلام ہی حتی مطلع الفجر، قال سعید بن منصور قال حدثنا هشام النبي ساكن الشعبي في قوله تعالى من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال تسليم الملائكة ليلة القدر على اهل المساجد حتى يطلع الفجر۔ ان نے فرمایا مفسر رحمت اللہ علیہ نے کہ شعبی کا قول یہ ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر کا کیا معنی؟ ان نے فرمایا کہ مغرب یعنی غروب شمس کے بعد رات شروع ہو گئی، سورج ڈوبا تو رات شروع ہو گئی، اور پھر دن شروع ہوگا طلوع شمس سے، اور نماز کا وقت ہوگا صبح صادق سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری رات جو ہے فرشتے جو ہیں اللہ کے بندوں پہ سلام کہتے رہتے ہیں حتی مطلع الفجر، جب کہ فجر کا طلوع ہو، یعنی یہ پوری رات جو ہے وہ رحمت اور برکت والی ہے۔
حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اصل فضیلت تو لیلۃ القدر کی ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ دن جو ہے گویا وہ بھی ایک لحاظ سے لیلۃ القدر کے تابع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جہاں جہاں راتوں کا ذکر آیا ہے وہاں دن خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ جہاں جہاں کسی کو حکم ملا ہے راتوں کے لیے، مثلا آپ نے 10 رات اعتکاف کرنا ہے تو دن بھی آپ خود بخود اس میں آئیں گے، یہ تو نہیں کہ رات کو اعتکاف کریں گے اور دن کو آپ گھر چلے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے دن اور راتیں جو ہیں گویا ایک دوسرے کی متلازم ہوتی ہیں۔ جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد، لیکن اصل فضیلت جو ہے بہرحال وہ لیلۃ القدر کی ہے، کیونکہ جب قرآن مقدس نے لیلہ کا لفظ کی تعیین کر دی ہے اور حتی مطلع الفجر تک۔ وروى ابن جرير عن ابن عباس انه كان يقرأ من كل امرئ سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ایک ہے نا من کل امر، یاد رکھو، ایک قرات ہے من کل امرئ، ہر بندے پر سلام، لیکن یہ قرات ضعیف ہے، یہ قرات جو ہے شاذہ ہے، یہ قرات قراء کے نزدیک قابل حجت نہیں ہے۔ اصل قرات راجحہ وہی ہے من کل امر بس۔ تو من کل امرئ سلام۔ وروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن علي رضي الله تعالى عنه أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وصول البركة للمصلين۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ہے فضائل الاوقات، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، لیکن بالکل وہ روایت غریب ہے۔ فرماتے ہیں اور ہے بھی عجیب اور بڑی لمبی عجیب روایت ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ملائکہ کیسے اترتے ہیں اور وہ نماز پڑھنے والوں پر کیسے سلام کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اثر جو ہے کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وروى ابن ابي حاتم من كعب الاحبار اثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام الى اللفظ ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات۔ اسی طرح ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار سے بھی ایک اثر نقل کیا گیا، لیکن وہ اثر جو ہے وہ بھی غریب ہے، یعنی اس کا بھی ثبوت جو ہے قوی راستوں سے نہیں ہے، غرابت ہے اس میں، اور بہت طویل اور بہت ہی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ملائکہ کیسے اترتے ہیں سدرۃ المنتہا سے، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، اور کیسے وہ مومن اور مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، ایمان والیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ویسے اصل میں بات یہ ہے کہ وہب ابن منبہ اور کعب الاحبار ان لوگوں کا پرانی کتابوں کا بڑا مطالعہ تھا، ان لوگوں کے پاس تورات کا اور انجیل کا ان کا چونکہ علم تھا اور ان کا مطالعہ بھی تھا، اور پرانے لوگوں کی جو کتابیں عبرانی زبان میں تھیں وہ بھی ان کے پاس تھیں، تو ان کو یہ پڑھتے رہتے تھے اور انہی کی باتیں جو ہے صحابہ کو بھی سنا دیتے تھے، تو اس لیے وہ باتیں خلط ملط ہو جاتی تھیں۔ کبھی تو وہ پرانے قصے آ گئے، ان کا کوئی ثبوت ہوتا نہیں، اللہ جانے ان کی صحت کو اور صداقت کو، جیسے کہ محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنی روایات اسرائیلیہ ہیں لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچی ہے اور نہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹی ہے، تو ان کا سچ اور جھوٹ ہم کیسے پرکھیں گے؟ ہمارے پاس جو کسوٹی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان واقعات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ صحیح معلوم ہوتے ہیں تو لے لیں گے، اگر غلط معلوم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم قرآن و حدیث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے بیہقی نے، انہوں نے بھی ایک بڑا اثر لکھا ہے حضرت علی سے، اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے بھی کعب الاحبار سے ایک اثر جو ہے وہ بڑا طویل جداً، بہت ہی طوالت والا نقل کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کیسے اترتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے والوں پہ وہ کیسے سلام فرماتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں بہرحال وہ ہے تو اثر غریب ہے، یعنی وصیت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قال ابو داؤد الطیالسی حدثنا ابراہیم یعنی القطان قتادہ عن نبی میمونہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ القدر انها لیلۃ ثابتۃ او تاسعۃ وعشرین وان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا۔ اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جس کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا
کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ 27 میں یا 29 میں ہوتی ہے، اور فرمایا اس کے بعد کہ اس رات میں ملائکہ اتنے زمین پہ اترتے ہیں کہ جتنی زمین پہ اتنی کنکریاں بھی نہیں ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتوں کا حقیقتاً جو عدد ہے لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں کہ کتنی فرشتے ہیں، خدا جانے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نزول ملائکہ تو قرآن سے ثابت ہے اور حضور کے فرمان سے بھی۔ وقال لا مجن من حال عبد الرحمن بن ابي ليلى في قوله من كل امر سلام قال لا يحدث في امر، انہوں نے فرمایا نہیں، ہر جانب سے سلامتی ہی سلامتی ہے، کوئی شر والا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ وقال قتادة وابن زید في قول سلام هي یعنی یہ خیر کل لیس فیہا شر الى الفجر، یعنی یہ رات جو ہے ہر جانب سے خیر ہی خیر ہے۔ ويؤيد هذا المعنى ما رواه الامام احمد حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني وجير بن سعد خادم بعد عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في الأشهر البواقي، حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ من قامهن ابتغاء حسبة ان الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر 9 أو 7 أو 5 أو 3 آخر ليلة۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے، جو ان دنوں کے اندر اللہ کی رضا کے لیے جاگے، اللہ کی رضا کے لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وتر کی راتوں میں ہوتی ہے، یعنی یا 27 میں یا 29 میں یا 23 میں یا 21 میں یا 25 میں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان راتوں کے اندر عبادت کرے اور تلاش اور جستجو کی کوشش کرے، واللہ اعلم۔ کہتا جی اگر ہم یورپ کے ملکوں میں جائیں تو وہاں جو ہوٹلوں میں کھانا ملتا ہے، بہرحال وہ کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ بہر صورت آپ اگر مسلمان ہیں الحمدللہ تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز خریدیں یا کسی مسلمان ہوٹل سے چیز خریدیں، چاہے آپ سبزی بھی ان کی لیں، لیکن انہی برتنوں میں جس میں وہ خنزیر پکاتے ہیں اسی میں ہی آپ کو پکا کے دیں گے، اور وہی چمچ استعمال کریں گے اور وہی باورچی ہوں گے اور وہی چیزیں ہوں گی۔ اس لیے بہرحال ایسے ملکوں میں آدمی جتنی کوشش کر سکتا ہے بچنے کی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرے، یعنی چپس پہ گزارا کرے، مچھلی پہ گزارا کرے، اسی طرح دہی وغیرہ ایسی چیزیں جو ہے، فروٹ پھل جوس، ان چیزوں پہ گزارا کر لے، اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ ہاں اگر کافروں کا برتن ہے، برتنوں میں کھانا ہمیں جائز ہے، لیکن ان برتنوں کو دھو کے صاف کر دیں تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ کیا پتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے اس کو کوئی ایسی چیز استعمال کی ہو۔ تو لہذا اگر برتن ہندو کا بھی ہو، کافر کا بھی ہو، کسی کا بھی ہو، اس کا استعمال ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اسے آپ دھو ڈالیں اور صاف کر لیں اور اس کو پاک کر لیں۔ اگر کوئی کافروں سے تحفہ لے کوئی حرج نہیں، تحفہ آپ ان کو دے بھی سکتے ہیں، تحفہ لے بھی سکتے ہیں، تاکہ تعلقات بڑھیں اور آپ پھر ان کو دین کی تبلیغ کریں۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، اگر مسلمان لڑکی نہ ملے اور بندے کو زنا کا خوف ہو تو پھر اہل کتاب کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر مسلمان لڑکی ملتی ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ خام خواہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کرے؟ مسلمان لڑکی اگر نہ ملے، حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ وہاں مسلمان لڑکی نہیں مل رہی اور باندیوں کا تو زمانہ ہی ختم ہو گیا، نہ جہاد رہا نہ کنیدیں نہیں، تو اب بھی کیا کرے؟ تو اہل کتاب لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی اہل کتاب سے مراد ہے یہودی یا نصرانی۔ اگر ایک آدمی بد مذہب کے پاس نوکری کرتا ہے، کوشش کرے کہ اچھے مذہب والوں کے پاس نوکری کرے، اگر مجبوری ہے تو جائز ہے، کافروں کے پاس بھی ملازمت ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں تو رکھتے رہیں، آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ باقی اکیلے آدمی کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑ پڑے ہر وقت، نہ، یہ لڑائی اور جھگڑے تب ہوتے ہیں جب مسلمانوں کا بادشاہ امیر المومنین حکم فرمائیں گے، ورنہ تو پھر دنیا میں فساد پھیل جائے گا، امن کیسے قائم ہوگا؟ بینک میں میری رقم جمع ہے اور اس میں وہ فکس کر دیں کہ ہم آپ کو 7% دیں گے، یہ خالص حرام ہے، اسی کا نام تو سود ہے۔
اگر وہ رقم پر آپ کا فکس آپ نے کر دیا تھا اور سود جمع ہو گیا، بینک سے آپ لے لیں، بینک کو تو نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر آپ بینک کو چھوڑیں گے تو گویا آپ نے سودی لوگوں کی مدد کی، وہ اسی پیسے کو اور اپنے کاموں میں لگا لیں گے، اپنے معاملات میں فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ ان سے لے لیں اور بغیر ثواب کی نیت کے کسی کام میں لگا دیں، کسی غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، کسی سڑک میں لگا دیں، کسی دفاعی کاموں میں لگا دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ ثواب ملتا ہے حلال پر، حرام پر نہیں ملتا، لیکن ان کے پاس بالکل نہ چھوڑیں، ان کے پاس چھوڑنا تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اگر انشورنس جو ہے اس کے اور جوئے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلا میں نے ایک پالیسی لے لی 10 لاکھ کی، میں نے ابھی 1 لاکھ کا پریمیم داخل کیا تھا کہ مر گیا، تو اب کمپنی مجبور ہے کہ مجھے وہ 10 لاکھ دے، تو یہ میں نے داخل کیا 1 لاکھ اور واپس لیا 10 لاکھ، تو اسی کا نام تو سود ہوتا ہے کہ پتا ڈالا 10 کا اور آ گیا 100، اسی کا نام تو سود ہے۔ اور سود جوا کیا ہوتا ہے؟ اسی کا نام تو جوا ہے۔ اور اچھا، اگر بفرض محال میں نہیں مر گیا، وہ مدت 10 سال کی پالیسی تھی، تو 10 سال میں میری رقم بما سود کے مجھے لوٹائیں گے، پھر سود ہو گیا۔ اگر پہلے لوٹائیں تو جوا ہو گیا، تب حرام، پوری مدت کے بعد لوٹائیں تو سود ہو گیا، تب حرام۔ لہذا انشورنس جو ہے وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک جبل نور میں جب ذکر فرماتے تھے، آپ کے بدن مبارک سے پسینہ آیا اور مکھی شہد کی پیدا ہوئی یا نوش کیا، بالکل جھوٹی بات ہے، یہ کسی نے گھڑا ہے۔ ایک آدمی کہ میں درس میں حاضر نہیں ہوا، بیماری ہے، دعا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کی میت ابھی اسپتال میں ہو، دفن نہ ہوئی ہو، تو تعزیت کر سکتے ہیں؟ بالکل، مر تو گیا ہے نا، چاہے اسپتال میں ہو چاہے قبر میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے ہاں تو اب سپرد ہو گیا نا۔ حضور پاک نے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد میں کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملایا؟ کبھی نہیں ملایا حضور نے۔ میں نے عمرہ کیا اور اپنے بال خود کاٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں حج کا احرام باندھا تھا، مکے میں رہتا ہوں، لیکن میرا پیشاب جو ہے وہ بند ہو گیا اور میں حج نہ کر سکا۔ اگر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، نیت کر لی تھی، احرام باندھ لیا تھا، حج نہیں کر سکے، تو آپ دوبارہ حج بھی انشاءاللہ قضا کریں گے، اور ایک بکری بطور دم آپ کو دینی تھی، تاکہ آپ جو احرام کھول رہے تھے بغیر ادائیگی کے، تو آپ کو دم احسار دینا تھا۔ احسار اسی کو تو کہتے ہیں کہ آدمی عمرے پہ آئے، حج پہ آئے اور روک دیا جائے۔ اب روکے، چاہے بیماری روک دے، چاہے کوئی دشمن روک دے، چاہے اس کو کوئی چیز روک دے، تو اس کو ایک بکری بطور دم دینی ہوتی ہے۔ آپ وہ فوراً ادا کریں، اور انشاءاللہ اللہ صحت دے تو اگلے سال حج بھی ضرور کریں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، حج پڑا، عمرہ کیا، بال میں نے خود کاٹے، کوئی حرج نہیں، بال خود کاٹنا جائز ہے۔ والدین کے قدم بوسی کرنا، پاؤں کو